زمانہ بدل چکا ہے، اب وہ دور نہیں رہا جہاں بھولا پن عزت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ آج زمانہ ہوشیاروں کا ہے، جو چلاک ہے وہی کامیاب ہے، جو سیانی ہے وہی اپنی عزت بچاتی ہے، جو سمجھدار ہے وہی اپنی پہچان بناتی ہے، اور جو اب بھی سادہ لوگ بن کر جیتی ہے نا، بالکل سادہ بن کے رہتی ہیں، اسے یا تو نظر انداز کیا جاتا ہے یا استعمال کیا جاتا ہے۔ زمانہ اگر بدل چکا ہے نا تو اس کے ساتھ ساتھ انسان کو بھی اپنے آپ کو بدلنا چاہیے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور آگے آ رہی ہے قربانی کی کچھ جو تیاریاں ہوتی ہیں کچن کی، وہی چل رہی ہیں۔ اور آج ویڈیو کا ویسے ٹاپک تو وہی ہے جو میرا پہلے ٹاپک ہوتا ہے، لیکن آج کچن کی کافی زیادہ جو کام ہے، چھوٹے چھوٹے کام ہیں، وہ میں کر رہی ہوں ساتھ ساتھ۔ اسی لیے آج کی خواتین کو سیکھنا ہوگا چالاکی کے ساتھ جینا، سمجھداری کے ساتھ فیصلے کرنا اور وقت کے ساتھ بدلنا۔ اگر وقت کے ساتھ نہیں بدلیں گی اپنے آپ کو تو زمانہ ان کو بہت پیچھے چھوڑ دے گا۔ اچھا، آج کی یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہو نا، آپ کی زندگی بدل دینے والی ہے، کیونکہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایسے 9 اصولوں کی جو ہر عورت کو چالاک، سیانی اور ہوشیار بناتے ہیں، بغیر اپنا آپ کھوئے، اصل کھوئے، جو آپ اپنا اصل ہوتا ہے نا وہ کھوئے بغیر۔ پہلا اصول جو ہے، ہر بات کسی کو مت کہو، جو بھی آپ کے دل میں ہے بات وہ کسی کو مت کہو۔ یاد رکھو، ہر چہرہ مسکرا رہا ہے جو بھی آپ کے آس پاس ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا وہ خیر خواہ ہے۔ اگر آپ کے ساتھ وہ ہنس کے بات کر رہا ہے، مسکرا رہا ہے، آپ سے دلچسپی سے بات کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا وہ خیر خواہ ہو گیا ہے۔ اپنی ذاتی باتیں، جو بھی آپ کے گھر کی باتیں ہیں، آپ کے اپنے بچوں کی باتیں ہیں، اپنے ہسبینڈ کی ہیں یا اپنے سسرال والوں کی ہیں، اپنے خواب اور اپنی مشکلات، اگر آپ نے کوئی گول سیٹ کیے ہوئے ہیں اور یا خواب دیکھے ہوئے ہیں، ہر ایک کو مت سنانا۔ جو بھی آپ کے دل میں ہے وہ اپنے دل تک محدود رکھنا، کسی کو اپنے آنے والے کل کا مت بتانا۔ اگر آپ کچھ سوچ رہے ہو، کچھ پلان کر رہے ہو کہ ہم نے گھر چینج کرنا ہے، ہم گھر نیا لے رہے ہیں، ہم کہیں آؤٹنگ پہ جانا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا کسی سے بھی نہیں کہنی۔ جو تمہارے سامنے ہمدردی دکھا رہا ہے، ضروری نہیں دل سے تمہارے ساتھ ہو۔ خاموشی جو ہوتی ہے نا، عورت کی پہلی طاقت ہوتی ہے۔ اگر آپ خاموش رہتے ہو نا، آپ کسی کو نہیں بتاتے ہو، اپنے دل کی بات جو بھی ہے کسی سے نہیں کہتے ہو، تو وہ سب سے بڑی آپ کی طاقت ہوگی۔ اصول نمبر 2، بھولا پن چھوڑ دو، سمجھداری سیکھو۔ آج کل بھولے پن کا کوئی زمانہ نہیں ہے، بھولے پن کو اور معصومیت کو چھوڑنا پڑے گا آپ کو۔ بھولا پن اب معصومیت نہیں ہے، کمزوری سمجھا جاتا ہے۔ پہلے ہوتا تھا جو بھولے سے بندے ہوتے تھے اس کو بہت معصوم جو ہوتے تھے ان کو معصوم سمجھا جاتا تھا، لیکن اب ان لوگوں کو کمزور سمجھا جاتا ہے۔ لوگ اس عورت کا فائدہ اٹھاتے ہیں جو حد سے زیادہ نیک دکھائی دے، اس کا بہت فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سمجھداری کا مطلب چالاکی نہیں ہے، ہوش مندی ہے۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کون سا قدم کب اٹھانا ہے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے تم نے کہاں بولنا ہے، کہاں نہیں بولنا، کہاں جانا ہے، کس کے ساتھ کون سی بات کرنی ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ بولے پن میں ساری چیزیں اپنے گھر کی کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھداری سیکھو۔ اصول نمبر 3، ہر رشتہ نبھانا ضروری نہیں ہے، ہر رشتہ نبھانا ضروری نہیں ہے۔ زندگی میں کچھ رشتے زہر کی طرح ہوتے ہیں، کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں جو ہمارے آس پاس ہوتے ہیں لیکن وہ اتنے زہریلے ہوتے ہیں، جتنا نبھاؤ اتنا خود کو ہی کھو بیٹھتے ہو، جتنا نبھاتے جاؤ گے ان رشتوں کو۔
چلاک عورت وہی ہے جو وقت پر حد کھینچنا جانتی ہے، جس کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ میرے رشتہ دار بہت زیادہ زہریلے ہیں، تو وہاں پہ حد بندی وہ ضرور کر لیتی ہے۔ یہ نہیں کہ اپنے آپ کو اتنا بھولی بن کے وہ زندگی گزار لیتی ہے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا۔ اور ہاں، نہ ہر بار ہاں کہنا ہے، جو بھی کوئی بات کرے گا اس بات پہ ہاں کہہ دینا، جو بھی کام کہے گا ہاں کہنا بھی ضروری نہیں ہے، ہر وقت برداشت کرنا ضروری بھی نہیں ہوتا۔ جو تمہیں تکلیف دے رہا ہے وہاں فیصلہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو آپ کے رشتہ دار بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں تو وہاں پہ حد بندی ضروری ہے، وہاں پہ حد کھینچ دو، سمجھداری سے، ہوشیاری سے، عقل مندی سے۔ ان زہریلے رشتوں کو اپنے آپ سے دور رکھو۔ اصول نمبر 4 پہ آتا ہے جذبات پر نہیں دماغ پر جیتو۔ اچھا، جب عورت نا دل سے سوچتی ہے تو لوگ اسے چلاکی سے چوٹ دیتے ہیں، بہت ہوشیاری سے اس کو چوٹ دے دیتے ہیں، اس کو ایسا ڈنگ ماریں گے نا اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ چلاک اور سیانی عورت وہ ہے جو دل اور دماغ دونوں کو استعمال کرے، دل کو بھی استعمال کرتی ہے اور دماغ کو بھی استعمال کرتی ہے۔ یہ نہیں کہ صرف دل کو استعمال کر لو اور چوٹ کھا لو اور دماغ کا کوئی کام ہی نہیں ہے سوچنے کا۔ فیصلے جذبات سے نہیں حکمت سے کیے جاتے ہیں۔ جذبات پر نہیں دماغ پر جیتو 4 نمبر اصول ہے۔ آگے آ جاتا ہے 5 نمبر اصول، ہر کسی کو متاثر کرنے کی کوشش مت کرو۔ سب کو خوش رکھنا ناممکن ہے، ہر کسی کو بندہ خوش نہیں رکھ سکتا۔ آپ کو جن نہیں ہو جو ہر کسی کو خوش کرتے پھرو گے، نہیں۔ چلاک عورت وہ ہے جو پہلے خود کو خوش رکھے۔ جو سمجھدار عورت ہے، چلاک عورت ہے، وہ اپنے آپ کو خوش پہلے رکھتی ہے، اپنے آپ کا خیال پہلے رکھتی ہے، اس کے بعد پھر دوسروں کا سوچتی ہے۔ اپنی مرضی کے خلاف جینا خود سے بے وفائی۔ اگر ہم اپنی مرضی کے خلاف جیتے ہیں، ہمارا کام کرنے کو دل نہیں کر رہا لیکن دوسرے فورس کر کے کرواتے ہیں، تو ان کے فورس کرنے کے پہ ہم کرتے ہیں تو وہ خود سے بے وفائی ہے۔ اگر ہم اپنی مرضی کے خلاف ہو کر اپنے آپ کو چلاتے ہیں تو خود سے بے وفائی۔ یاد رکھو، تم سب کی نہیں ہو سکتی لیکن خود کی ضرور ہو سکتی ہو۔ تم جتنا کوشش کر لو دوسروں کو متاثر کرنے کی، لوگ صرف اور صرف آپ کا فائدہ اٹھائیں گے، آپ سے کوئی خوش نہیں ہوگا۔ آپ چاہے جی جان لگا دو گی پھر بھی آپ سے کوئی خوش نہیں ہوگا۔ اگر چلاکی سے جینا ہے تو اپنی مرضی کے خلاف مت جاؤ، جو آپ کی مرضی کر رہی ہے نا وہ کرو، خود سے وفا ہوگی۔ یہ اگر خود کی مرضی کے خلاف نہیں جاؤ گی تو وہ آپ خود سے وفا کرو گی۔ یاد رکھو، تم سب کی نہیں ہو سکتی، بالکل بھی نہیں ہو سکتی، ہر کسی کی نہیں ہو سکتی، لیکن خود کی تو ضرور ہو سکتی ہو۔ خود کے لیے دن میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ نکالو، اپنے لیے نکالو، آنکھیں بند کر کے بیٹھو، گہری سانس لو، ڈیپ بریدنگ کرو۔ اس وقت اگر آپ ڈیپ بریدنگ کر رہی ہو تو اللہ کا ذکر ساتھ کر لو تو بہت ساری بیماریوں سے ریلیف مل جائے گا اور بہت تمہارا دماغ جو ہے نا وہ بہت زیادہ سکون میں آ جائے گا اگر آپ 1 گھنٹہ اپنے آپ پہ دیتی ہو تو۔ اصول نمبر 6 خود پر انحصار کرنا سیکھو۔ اگر تمہیں ہر بار دوسروں پر تکیہ کرنا پڑے تو تم کبھی آزاد نہیں ہو سکتی۔ اپنی مالی، ذہنی اور جذباتی مختاری ضروری ہے۔ آپ نے گھر میں کوئی بھی کام کرنا ہے تو آپ کام نہیں کر سکو گی اگر آپ دوسروں پہ انحصار کرتی ہو، آپ دوسروں کی طرف دیکھتی ہو کہ یہ مجھے اگر صلاح دے گا تو میں کروں گی ورنہ نہیں کر سکوں گی۔ اپنے آپ پہ یقین نہ ہونا، اپنے آپ پہ جب ہمارا یقین نہیں ہوتا تو ہم دوسروں پہ انحصار کرتے ہیں، تو ہمیں اپنے آپ پہ ورک کرنا ہے، اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے، مالی طور پر بھی، ذہنی طور پہ بھی مضبوط بنانا، اور جذباتی خود مختاری ضروری ہے۔
جو چلاک عورت ہوتی ہے نا، خود کی طاقت بناتی ہے، خود کی اپنے آپ کو مضبوط بناتی ہے، اپنے آپ کو اسٹرانگ بناتی ہے، دوسروں کو نہیں بناتی۔ وہ سب سے پہلے اپنا فائدہ سوچتی ہے، اپنے بچوں کا فائدہ سوچے گی، اپنے گھر کا سوچے گی، کبھی وہ دوسروں کے لیے نہیں سوچے گی۔ اصول نمبر 7، معاف ضرور کرو، بھولو مت۔ معافی دینا عظمت ہے، لیکن بھول جانا حماقت ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بہت زیادہ کسی نے برا کر دیا ہے، جو کہ آپ بہت زیادہ اس سے ہرٹ ہوئے اور اس کے بعد بول چال ختم ہو گئی، ایسا اکثر ہوتا ہے، ہمارے رشتہ داروں میں بھی ہوتا ہے کہ ہم اکثر ان سے بول چال جو ہوتی وہ ختم کر دیں، لیکن عرصہ دراز گزرنے کے بعد نا پھر اگر ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن اس کی جو غلطی اس نے تمہارے ساتھ بے وقوفی بدتمیزی کی ہے، تو اس کو کبھی بھولنا مت۔ اس کو اگر بھول جاؤ گے نا تو حماقت ہے تمہاری، وہ تمہارے ساتھ دوبارہ بھی وہی کر سکتا ہے۔ چلاک عورت وہ ہے جو دل صاف رکھے مگر دماغ چلاک۔ دل کو صاف رکھو لیکن دماغ کو ہوشیاری سے، چلاکی سے اس کو بیدار رکھو۔ جو ایک بار دھوکہ دے، وہی میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا رہی ہوں کہ جو ایک بار دھوکہ دے دیتا ہے نا، اگر آپ کے رشتہ داروں میں سے کسی نے آپ کو دھوکہ دے دیا ہے، کسی دوست نے دھوکہ دے دیا ہے، بہت سارے ایسے جگری دوست ہوتے ہیں جو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دوبارہ پھر ہمارا پیچ اپ ہو جاتا ہے، ہم دوبارہ پھر اس سے دوبارہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے ٹھیک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوبارہ وہی غلطی کرو۔ بولنا نہیں کہ اس نے کیا کیا ہے، لیکن معاف کر دو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ عظمت دے گا۔ اس سے دوبارہ امید رکھنا بے وقوفی ہے۔ جو ایک بار دھوکہ دیتا ہے نا، اس سے دوبارہ امید رکھنا بے وقوفی کہ وہ اچھائی کرے گا، وہ کہیں نہ کہیں اپنا وہ رنگ دکھائے گا ہی ضرور۔ ایسا ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں نا، ایسا ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اصول نمبر 8، حد سے زیادہ احسان نہ کرو۔ حد سے زیادہ احسان نہ کرو کہ بہت زیادہ احسان کرنا شروع کر دیتے ہو، تو جب احسان کرتے کرتے وہ اگلا بندہ حق سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ جب آپ اتنا زیادہ احسان کرتے ہو نا، آپ کا وہ شکر گزار نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے رشتہ دار بھی ہمارے بہت ساتھ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، جس کے ساتھ ہم احسان کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، یہ تم میرے لیے کر رہا ہے نا، تو یہ میرا حق ہے، اگر یہ مجھے دے رہا تو یہ میرا حق ہے، یہ حق سمجھ کر اگر لیتے ہیں، احسان نہیں سمجھتے۔ جب عورت حد سے زیادہ قربانی دیتی ہے نا، جب لوگ حد سے زیادہ قربان اپنے آپ کو کر دیتے ہیں، لوگ ایسے فرض سمجھنے لگتے ہیں کہ ہاں اس کا فرض ہے، یہ کر رہا ہے تو اچھا کر رہا ہے۔ چلاک عورت توازن رکھتی ہے، اپنے رشتوں میں بھی اور اپنے آپ میں بھی۔ جہاں احسان ضروری ہو وہ کرتی ہے، جہاں نہیں وہاں اپنا وقار بچاتی ہے۔ جہاں احسان کرنا ضروری سمجھا جائے نا، تو وہاں وہ ضرور کرتی ہے۔ جہاں نہیں سمجھا جاتا وہاں اپنا وقار بچا لیتی ہے۔ اصول نمبر 9، خود کو پہچانو، خود سے پیار کرو۔ سب سے پہلے اپنے آپ سے پیار کرو۔ آپ اگر اپنے آپ سے پیار کرو گے نا، تبھی آپ ہر کسی سے پیار کر سکو گے۔ جب آپ اپنے آپ سے ہی پیار نہیں کرتے، دوسروں سے پیار قطعاً نہیں کر سکو گے۔ جو عورت خود سے محبت نہیں کرتی ہے، دنیا پر اسے نظر انداز کر دیتی ہے۔ جب ہم خود سے محبت نہیں کرتے نا، ہم اچھے کپڑے نہیں پہنتے، ہم اچھے طرح تیار نہیں ہوتے، تو دنیا بھی نظر انداز کر دیتی ہے۔ اسے بھی کوئی پرواہ نہیں پڑی ہوئی تم سے محبت کرنے کی۔ سیانی عورت اپنی پہچان خود بناتی ہے۔ جو سیانی ہوتی ہے نا، سمجھدار ہوتی ہے، وہ اپنی پہچان بنا لیتی ہے، اس کی پہچان بن جاتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ وہ کیا ہے، کس قابل ہے اور وہ کیا چاہتی ہے۔ اچھا، وہ جانتی ہوتی ہے
کہ وہ کس قابل ہے، وہ کیا کیا کر سکتی ہے، وہ کیا چاہتی ہے، وہ خود پر فخر کرتی ہے۔ اپنے آپ سے پیار جب کرتا ہے نا بندہ اپنے آپ سے پیار کرتا ہے نا، وہ خود پر فخر کرتا ہے۔ جو پیار نہیں کرتا اس کو کیا ہی فخر ہوگا۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ 9 اصول صرف الفاظ نہیں ہیں، بالکل الفاظ نہیں ہیں، یہ تمہیں ایک ایسی عورت بنانے کا راستہ ہے، تمہیں ایسی عورت بنانے کا راستہ ہے جو زمانے کی چالوں کو پہچانتی ہو، بھولی بن کر نہیں، سمجھدار بن کے، جو صرف زندہ نہیں بلکہ باعزت زندگی جیتی ہے۔ وہ صرف زندہ نہیں رہتی، بس ہر دن گزار لیا، زندہ رہتے ہیں، ہر دن آج کا دن گزر گیا، کل کا گزر گیا، پرسوں کا گزر گیا، ایسے نا دن نہیں گزارتی وہ باعزت طریقے سے اپنی زندگی کو جیتی ہے۔ اسے ہر لمحہ جینا پڑتا ہے، وہ کہتی کہ میں جی رہی ہوں، جو ہر رشتے میں اپنی قدر قائم رکھتی ہے، بہن بھائیوں بھی اپنی جو قدر ہوتی ہے وہ قائم رکھتی ہے، ماں باپ کی عزت احترام کرتی ہے، اپنے رشتہ داروں میں اپنی قدر قائم رکھتی ہے۔ یاد رکھو زمانہ ہوشیاروں کا ہے، صرف ہوشیاروں کی، یہاں پہ کسی بھولے پن کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب وقت ہے چلاک اور سیانی بننے کا۔ بھولا پن چھوڑ دو کیونکہ وہ وقت گزر گیا جو بھولے پن کو عزت دیتا تھا۔ یہ کتنی بھولی ہے، یہ کتنی پیاری لگ رہی ہے، تو لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آج پہلے لوگ عزت کرتے تھے بھولے پن کی، بھولے پن کو لے کے بہت عزت دی جاتی تھی کہ یہ کسی اچھے خاندان کی ہے اور یہ بہت اچھی بچی ہے، تو اس سے کافی زیادہ لوگ عزت دیا کرتے تھے پہلے۔ لیکن اب زمانہ کچھ اور ہو گیا ہے، اب زمانے میں زمین آسمان کا فرق آ گیا ہے، اتنا فرق آ گیا ہے کہ آپ کو اگر آپ بھولے ہو تو آپ کو اپنا بھولا پن چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ وہ وقت گزر گیا جب بھولے پن کو عزت دی جاتی تھی۔ اب زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے یہ 9 اصول اپنا لو، یہ جو 9 اصول ہیں وہ اپنا لو اور خود کو بدل دو۔ ہر بات کسی سے مت کہو، نمبر 1 تھا، اور دوسرا تھا بھولا پن چھوڑ دو، سمجھداری سیکھو۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہر رشتہ نبھانا ضروری نہیں، اور چوتھے نمبر پر جذبات پر نہیں دماغ پر جیتو۔ 5 نمبر پر ہر کسی کو متاثر کرنے کی کوشش مت کرو، خود پر انحصار کرنا سیکھو۔ 6 نمبر پہ آگے 7 نمبر پر معاف ضرور کرو، بھولو مت۔ 8 نمبر جو اصول تھا حد سے زیادہ احسان نہ کرو، خود کو پہچانو، خود سے پیار کرو۔ آخری تھا 9واں اصول۔ تو یہ 9 اصول اپنی زندگی میں اپنا لو اور خود کو بدل دو۔ اللہ تمہیں سمجھ، صبر اور حوصلہ دے، آمین۔ اور آج کی میری ویڈیو یہیں تک ہے، نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کر دینا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا۔ تھینک یو سو مچ۔ اوکے، اللہ حافظ۔